إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الرعد آیت نمبر 3 سے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں کچھ زیادہ بات ہو گئی تھی تو اس لیے 2 ہی آیتیں پڑھی تھیں، تو انشاءاللہ ہم 3-4 آیتیں ہر سبق میں پڑھتے ہیں، لیکن کچھ جب زیادہ بات ہو جائے، کچھ بات سمجھانے کے لیے کبھی زیادہ جو ہے وہ بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو پھر اس لیے کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ پھر ساتھی کہتے ہیں کہ زیادہ لمبا سبق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے وَهُوَ الَّذِي، کیونکہ یہ آیت بھی پچھلی سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات جس نے، پیچھے تعارف تھا نا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، اب مزید وہی ہے۔ اللہ وہ ذات مد الارض، آسمانوں کا نظام بنانے کے بعد کیا ہے کہ زمین کو بچھا دیا، پھیلا دیا، وجعل فیہا رواسیا، اور پھر اس میں پہاڑوں کو بنایا، وانہارا، اور نہریں بنائیں، وکل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل، جعل بنایا فیہا، اس میں زوجین، جوڑا جوڑا، پھلوں میں ہر پھل میں جوڑا ہے نر و مادہ کا، اور انہی سے جو ہے سائنس نے آج یہ بھی ریسرچ کی وہ آپس میں ملاپ ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا، وہ اس ملاپ سے پھر آگے جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں اور نسل ان کی جو ہے نا وہ چلتی ہے۔ اثنین، دو یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو، ان فی ذالک، اس میں بھی لآیات، نشانی لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وفی الارض، اور زمین میں، قطع، کچھ ٹکڑے ایسے ہیں، متجاورات، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کچھ زمین ایسی ہے جو پتھریلی ہے، کہیں پر ریت ہے، کہیں پر مٹی ہے، کہیں وہ مٹی والی زمین کی اس کی بھی کئی مختلف، کچھ ہیں جہاں پر بہت ساری چیزیں اگتی ہیں، اور اس کے ساتھ شور والی زمین ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا، ٹھیک ہے نا، یہ مختلف قسم کی۔ وجنات، باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، کھیتی ہے، ونخیل، اور کھجور ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، سنوان، کچھ سنوان کہتے ہیں کہ ایک ہی جڑ سے کئی جو ہے کھجوروں کے درخت نکل آئیں، وغیر سنوان، کچھ ایسے ہیں جن سے جڑ سے وہ کئی درخت اکٹھے نہیں نکلتے، وہ ایک ایک الگ الگ ہیں۔ یسقا، پلاتی ہے، پلایا جاتا ہے، بماء واحد، ایک ہی طرح کا پانی، یعنی پانی تو ایک ہی طرح کا پلایا جاتا ہے نا ساری زمین کو، لیکن کچھ زمین سے پھل نکلتے ہیں، کچھ زمین سے کوئی اور درخت لگا ہو۔ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ ایک ہی باغ میں کئی درخت آپ نے لگائے، مٹی بھی ایک جیسی، پانی بھی ایک جیسا ملا، خوراک ایک جیسی ہے، لیکن انار کا ذائقہ اور ہے، انگور کا ذائقہ اور ہے، کھجور کا ذائقہ اور ہے، آم کا ذائقہ اور ہے، سیب کا ذائقہ اور ہے، مالٹے کا ذائقہ اور ہے، پانی تو ایک جیسا مل رہا ہے۔ یسقا بماء واحد، پانی ایک ہی ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے، کوئی ذات ہے نا جو ان کے ذائقے، ان کی شکلیں اور ان کو درختوں کی شیپ وہ بھی الگ الگ، چاہے ایک ہی طرح کا درخت ہے نا، آم کا ہی درخت ہے، لیکن ہر آم کا درخت اس کی شیپ ایک جیسی نہیں ہے۔ اس میں کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی کاریگری، رب کی کائنات۔ ہم دیکھیں نا دنیا میں جتنے بھی برانڈ بنانے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہی برانڈ جو لانچ کرتے ہیں وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل پہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ موبائل جس کمپنی نے بنایا اسی طرح کی ہزاروں بنا دیے، اسی طرح کے ہے نا، پھر جب اور بنایا اس طرح کے لاکھوں بنا دیے، اور بنایا تو اس طرح کے لاکھوں بنا دیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک مختلف ہو، نہیں، ایسا کوئی بھی کمپنی والا نہیں ہے جو ہر ایک مختلف بنائے۔ یہ رب ہے، رب کائنات۔ کسی باغ میں جائیں، جا کر دیکھیں، ہر درخت، ہر پھول کی بناوٹ جو ہے اور ہے، اور پھر آپ 2 دن کے بعد جائیں، پھر اس کی بناوٹ پھر اور چینج ہو چکی ہوتی ہے، پھر چند دنوں کے بعد اسی پھول کو دیکھیں، اسی پودے کو دیکھیں، پھر بدل چکی ہے۔ وہ کون ہے بدلنے والا؟ کون ہے اس کائنات میں تبدیلیاں کرنے والا؟ ٹھیک ہے نا، اور پھر ایک ہی پانی مل رہا ہے، ایک ہی طرح کی خوراک ہے، درختوں کے بناوٹ بھی الگ ہے، اور ہر پھل آپ اٹھا کر دیکھیں الگ سے، اللہ رب العالمین نے اس کی شکل الگ سے بنائی ہے۔ چاہے ایک ہی مالٹے کو اٹھائے نا، موسم ہے آج کل، اس کو دیکھیں، رب کی کاریگری کو دیکھیں۔ آپ نے 2-3 کلو لیے نا پھل لیے، ان میں سے ہر ایک کی بناوٹ الگ الگ ہے، ہر ایک کا ذائقے میں بھی، ٹیسٹ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر کھانے میں، بعض کچھ ذائقے کے، بعض کچھ ذائقے کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے بنانے والا؟
ایک ہی تنا، اس میں لکڑی ہے، اسی تنے سے پانی جا رہا ہے نا، اس پانی میں مٹھاس کس نے ڈالی، رنگ کس نے بھرا، ذائقہ کس نے ڈالا، انار کے دانے میں اتنا لال رنگ کس نے ڈالا، کہاں سے آیا تھا، کہاں سے سوراخ ہوا تھا، آتا ہوا دکھائی دیا تمہیں کہیں سے؟ مٹی کا رنگ کس طرح کا، پانی کا رنگ کس طرح کا، انار میں لال رنگ کس نے ڈال دیا، اور مٹھاس کس نے بھر دی، آم میں رنگ کس نے ڈالا، اس میں مٹھاس ذائقہ کس نے ڈالا؟ کون ہے وہ رب؟ اس رب کا کھا کر پھر شکر بھی ادا کیا کرو. ان شکرتم لازیدنکم، ابھی اسی صورت میں بلکہ اگلی صورت میں آگے آئے گا. اگر تم شکر کرو گے رب کی نعمتوں کو کھا کر، وہ رب تمہیں اور زیادہ دے گا. اگر کفر کرو گے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، پھر یہی دنیا کے عیش و آرام ہمیشہ نہیں ملیں گے. کفر کرو گے تو عذاب بڑا سخت ہوگا. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو بڑا عجیب ہے ان کی بات. اَإِذَا كُنَّا، جب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا. واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے. واولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، آگ میں ہی ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نشانیوں کو دیکھنے، سمجھنے اور اپنے ساتھ دوستی لگانے کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھیں. جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ ہمیں نصیحت کی ہے کہ میری یہ نشانیاں ہیں، یہ پھل، یہ پھول، یہ پودے، یہ درخت، یہ سورج، چاند، یہ زمین، یہ سب اس کو دیکھ کر پہچانو کہ کوئی بنانے والا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.